جب ایرانی نوجوانوں کے سامنے فوج پسپا اور بندوقیں شکست کھا گئیں، ایرانیوں نے کیسے غرور کو قومی جذبے سے خاک میں ملا دیا، پابندیوں کے باوجود ایران نے خود کو کیسے سنبھالا۔ کالم نگار مظہر برلاس اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ 1979 میں انقلاب ایران آیا۔ اس زمانے میں اخبارات کا بڑا چرچا تھا۔ جب شاہ چلا گیا تو ایرانی اخبارات کی شہ سرخی تھی، شاہ رفت۔ اخبارات لے کر چند صحافی امام خمینی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ اگلے دن تمام ایرانی اخبارات کی سرخی تھی اللہ اکبر۔ شاہ ایران کو امریکہ، مغرب اور اپنی فوج پر بڑا فخر تھا۔ اس نے فوج کے ذریعے انقلاب کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر بے سود۔ اس نے فوج کے ذریعے قتل و غارت سے بھی گریز نہیں کیا مگر ایرانی قوم کے بہادر جوانوں نے فوج کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا مناظر تھے! ہزاروں نوجوان کھڑے ہوتے، فوج گولیاں برساتی، وہ شہید ہو جاتے۔ ان کی جگہ ہزاروں اور نوجوان کھڑے ہو جاتے، پھر گولیاں برساتی، پھر شہید ہو جاتے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا جب گولیاں ہار گئیں، بندوقیں شکست کھا گئیں، فوج پسپا ہو گئی، ایرانی قوم جیت گئی۔ اس فاتحانہ انداز میں جذبہ جیت گیا، نوکری ہار گئی۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ لاکھوں افراد نے امام خمینی کا استقبال کیا۔ ایرانی انتظامیہ کا مقصد تبدیل ہوا۔ شاہ کی حکومت کو فحاشی پر ناز تھا۔ اب جو نئی حکومت آئی تو اس کا مقصد اعلیٰ اخلاقیات کے ساتھ ترقی کا راستہ تھا۔ شاہ کے دور میں تہران میں وسیع و عریض امریکی سفارت خانہ تھا۔ دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں سب سے بڑا امریکی سفارت خانہ ایشیا میں CIA کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ پاسداران انقلاب نے CIA کے مرکز کا خاتمہ کیا اور بہت سے امریکی جاسوسوں کو یرغمال بنا لیا۔ انقلاب کے مرحلے پر ایرانی قوم تو خوش تھی کہ ان کا جذبہ جیت گیا مگر اس قوم کو زیر کرنے کے لیے امریکیوں نے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی۔ ایران عراق جنگ شروع کروا دی اور ساتھ ہی ایران پر عالمی پابندیاں بھی لگا دیں۔ جنگ اور پابندیوں کے سامنے ایرانی ڈٹے رہے، گویا وہ اپنے لیڈر امام خمینی کی آواز پر لبیک کہتے رہے۔ آج سالوں کے بعد بھی وہ اپنے انقلاب کے ساتھ کھڑے ہیں اور غلامی سے نکل کر ایک آزاد ملک کے طور پر اپنی منفرد آواز کے حامل ہیں۔ ایران پر پابندیاں لگانے والے امریکہ کا خیال تھا کہ ایران میں اسلامی انقلاب پسپا ہو جائے گا کیونکہ ایران پابندیاں برداشت نہیں کر سکے گا۔ اسی دوران اسے عراق کے ساتھ جنگ میں بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ آفرین ہے ایرانیوں پر کہ انہوں نے غرور کو اپنے ملی جذبے سے خاک میں ملا دیا۔ پابندیوں کو 4 دہائیاں ہو چکی ہیں مگر ایرانیوں نے پابندیوں میں جینا سیکھ لیا ہے۔ ایرانی دنیا کی ہر چیز تیار کر رہے ہیں اور حیرت ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں سے کہیں بہتر تیار کر رہے ہیں۔ موجودہ ایران 31 صوبوں پر مشتمل ہے۔ 1950 تک ایران کے 12 صوبے تھے، پھر 1950 میں ان صوبوں کو 10 ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1960 سے لے کر 1981 تک کئی ریاستوں کو صوبوں کا درجہ دیا گیا اور 7 نئے صوبے بنا دیے گئے۔ آخری مرتبہ صوبوں میں اضافہ 2004 میں ہوا تھا جب خراسان کو تقسیم کر کے 3 نئے صوبے بنائے گئے۔ ایران کے 31 صوبوں میں البرز، آذربائیجان شرقی، آذربائیجان غربی، بوشہر، چہار محل و بختیاری، فارس، گیلان، گلستان، ہمدان، ایلام، اصفہان، کرمان، کرمانشاہ، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، گیگیلوی و بویر احمد، کردستان، مرکزی، مازندران، سیستان و بلوچستان، تہران اور یزد اور زنجان شامل ہیں۔ اگرچہ ایران بہت قدیم ملک ہے مگر ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرانیوں نے اپنی آبادی کو بہت حد تک کنٹرول کیا ہے، لہٰذا آج بھی ایران کے وسائل آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایران کی زیادہ آبادی شہروں پر مشتمل ہے، تقریباً 75% آبادی شہروں میں جبکہ وسیع و عریض ایران میں دیہی آبادی صرف 25% ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ایران کی 11% آبادی اسی شہر میں رہتی ہے۔ مشہد ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ صوبہ خراسان رضوی کا دارالحکومت ہے۔ مشہد میں امام رضا کا مزار مقدس ہے۔ ہر سال تقریباً 2 کروڑ زائرین امام رضا کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ ایران کا تیسرا بڑا شہر اصفہان ہے۔ یہ تاریخی اور صنعتی شہر ہے۔ یہاں ماضی کے کئی یادگاریں ہیں۔ ایران کے باقی بڑے شہروں میں کرج، شیراز اور تبریز سمیت کئی شہر ہیں۔ اگر آپ موجودہ ایران کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران مغربی ترقی یافتہ ملکوں سے کہیں آگے ہے۔ اس میں ایرانیوں کی حکمت، منصوبہ بندی اور لگن کے علاوہ ایک قوم ہونے کا جذبہ بھی شامل ہے۔ ایران نے اپنے شہریوں کو سہولیات دے کر دکھوں سے دور رکھا ہے۔ جرائم کی شرح صفر ہے، ہر طرف نفاست ہے۔ ایرانی محنتی اور صفائی پسند ہیں۔ یہی چیزیں ایران کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہیں۔